السلام علیکم ایوری ون۔ سلطان سلیمان کون تھے، ان کا سلطنت سے کیا تعلق تھا، میں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سلطان سلیمان سلطان سلیم خان کے بیٹے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے ایک بہادر اور نڈر بادشاہ تھے۔ انہیں جب یہ خبر سنائی گئی کہ ترکوں کے وقار سلطان سلیم 22 ستمبر 1520 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تب شہزادہ سلیمان اپنے والد کے انتقال کے بارے میں سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ سلطان سلیم خان 22 ستمبر کی شب بعد از نماز عشاء چورلو کے محاذ پر جنت مکانی ہوئے۔ اب ہم ولی عہد شہزادہ سلیمان کے حکم کے منتظر ہیں اور ترک سلطنت کے سلطان بن گئے۔ سلطان سلیمان سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ ملکہ عائشہ حفصہ نے ان کو جنم دیا اور اس دن محل اور شہر شادیانوں سے گونج اٹھا تھا۔ سلطان سلیمان کے بھائی روحان خان اور موسیٰ خان میدان کارزار میں ظالم کے وار سے قربان ہو گئے تھے۔ 6 برس کے تھے تو انہوں نے رومیو سازا کے زیر نگرانی تربیت حاصل کی۔ 10 برس کے تھے تو معلمین کو اپنے سوالات سے حیران کر دیتے تھے، ان کو ہیرے تراشنا پسند تھا۔ 16 برس کی عمر میں منیسا کی ولی عہد کی کرسی میں بیٹھنے والا 1520 میں اپنے بابا کے تخت پہ بیٹھا۔ شیخ الاسلام جناب علی آفندی سلیمان نے ذاتی طور پر بلگراد کے ساتھ ساتھ ہنگری کے بیشتر عیسائی گروہوں کو فتح کرنے میں عثمانی فوج کی قیادت کی۔ اس جنگ کے لیے سلیمان نے ایک خاص توپ تیار کروائی جو ترک کاریگروں اور ہنرمندوں نے بنائی۔ اس دوران سلطان کے جاسوس سلطان کے پاس خبر لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ سپاہی آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پل کا ہونا ضروری ہے جس سے ہم اپنا لشکر جلد پار کر سکیں گے اور ساحل پر اپنی توپیں لگا دیں گے۔ اور دوسری خبر یہ دی کہ زیمن قلعے میں کماندار کی شادی کی تقریبات منائی جائیں گی، سپاہی خوب کھائیں گے اور خوب پیئیں گے اور مدہوش رہیں گے۔ یہ سلطان کے لیے بہت اہم خبر تھی۔ تب سلطان نے کہا، ہم ان کا یہ جشن اپنی فتح کے جشن میں تبدیل کر دیں گے۔ اس دوران سلطان نے بحری جہاز تیار کروائے جو کہ چوڑائی میں پتلے اور لمبائی میں لمبے تھے تاکہ ان کی رفتار میں اضافہ ہو سکے۔ بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوا جس میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر! اڑا دو نیندیں ان ظالموں کی، ان کو دکھا دو اپنی ہمت کا کمال کہ وہ موت کے لیے تم سے گڑگڑائیں۔ ترکوں کی رگوں میں اس نے مشرقی وسطی کا بیشتر حصہ شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں سے الجیریا تک مغرب میں شامل کر لیا۔ اس کی حکمرانی کے تحت بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ احمر تک اور خلیج فارس کے راستے عثمانی بیڑے نے سمندروں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور دوسری طرف سلطان سلیمان نے اپنی سلطنت میں ذاتی طور پر معاشرے میں تبدیلیاں لائیں، جن نے تعلیم، ٹیکس اور فوجداری قانون سے متعلقہ بڑی عدالتی تبدیلیاں شروع کی۔ سلطنت کے چیف عدالتی عہدیدار قاضی افندی کے ساتھ مل کر اس کی اصلاحات نے عثمانی قانون کی 2 شکلوں، سلطانی یعنی قانون اور مذہبی یعنی شریعت کے مابین تعلقات کو ہم آہنگ کیا۔ وہ ایک ممتاز شاعر تھے۔ عثمانی روایات کو توڑتے ہوئے سلیمان نے اپنے حرم سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جس کا نام حرم تھا اور اسے شادی کر لی جو روسی نسل کی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ 15
1666 میں سلطان سلیمان وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلیم نے 46 سال حکمرانی کی۔